السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اگلے دن تابش کی امی اور ابو یشال کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سارا سامان گاڑی میں رکھو تابش۔ امی نے یشال کے لیے جو بھی تحفے لیے تھے سب گاڑی میں رکھوائے۔ امی، میں آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں اور جب آنا ہوگا تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو لینے بھی آ جاؤں گا۔ تابش یہ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تابش کے ابو نے جواب دیا۔ یشال کی امی گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اچانک گیٹ پر بیل بجی۔ یشال کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور زاویار آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں کون آیا ہے اس وقت، یشال نے پیاز کاٹتے ہوئے کہا۔ سامنے سے آتے ہوئے تابش کے امی ابو کو دیکھ کر یشال کی امی ان کی طرف بڑھی۔ کافی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی ان کی آپس میں اور اس کے بعد آج ملاقات ہو رہی تھی۔ آئیں جی آئیں، اتنے سالوں کے بعد آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ دونوں کی امی ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ آئیں، اندر آئیں۔ تابش کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ امی نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یشال، پانی لے کر آؤ بیٹا۔ یہ سنتے ہی یشال کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لگتا ہے تابش کے امی ابو آ گئے ہیں۔ اللہ مجھے حوصلہ دے ان کے سامنے جانے کے لیے۔ یشال جلدی سے پانی لے کر باہر گئی۔ بالکل سادہ لباس میں یشال ان کے سامنے گئی۔ السلام علیکم۔ یشال نے پانی رکھتے ہوئے ان سے سلام لی۔ وعلیکم السلام۔ تابش کے امی ابو نے یشال کو پیار دیا۔ یہ تابش کے امی ابو ہیں یشال۔ یشال ذرا سا مسکرائی اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ تابش کی امی یشال کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو بالکل جوان خوبصورت لڑکی ہے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تابش کی امی دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ یشال بیٹا، چائے بناؤ۔ امی نے یشال کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی امی، ابھی بنا کر لائی۔ تابش نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا، بہت اچھا بچہ ہے آپ کا۔ امی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بتایا کرتا تھا ہمیں آ کر، اور بہت ذکر کرتا ہے آپ سب کا۔ تابش کی امی نے کہا۔ اس لیے آج ہم آپ کے پاس ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گی، تابش کے ابو نے کہا۔ کیسا مقصد بھائی صاحب؟ یشال کی امی نے حیرانگی سے کہا۔ ہم یشال کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے بیٹے تابش کے لیے، اور ہاں، ایک بات میں آپ سے پہلے ہی کہہ دوں کہ ہمیں یشال کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سن کر یشال کی امی حیران رہ گئی۔ کیا آپ واقعی میری بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے تابش سے پوچھا تو ہے نا؟ وہ بھی یہی چاہتا ہے کیا؟ جی، وہ بھی یہی چاہتا ہے، اور وہ بہت محبت کرتا ہے یشال سے، تابش کی امی نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ نے میری کتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ میں بہت پریشان تھی یشال کو لے کر، کیونکہ میری بیٹی کی اتنی عمر نہیں ہے ابھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا گھر بس جائے اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارے۔ نہ جانے میری کتنی عمر ہے۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی کل کو در بدر کی ٹھوکریں کھائے، بلکہ میں تو کل ہی ایک رشتہ کروانے والی کے پاس گئی تھی کہ مجھے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر بتاؤ، اور آج آپ نے آ کر میری مشکل آسان کر دی۔
میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہ کہتے ہوئے امی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب آپ کو کسی بھی رشتے کروانے والی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شال اب سے ہماری بیٹی ہے۔ تابش کی امی نے یہ شال کی امی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کچن میں کھڑی یہ شال یہ سب سن کر رونے لگی۔ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ ایک دروازہ بند کیا تو 100 دروازے کھول دیے میرے لیے۔ یہ شال لے آؤ چائے۔ جی امی لا رہی ہوں۔ یہ شال چائے کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں لے کر آئی ان کے لیے جو یہ شال نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ بیٹھو یہ شال ہمارے پاس، تابش کی امی نے کہا۔ یہ شال اپنی امی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ یہ شال بیٹھ گئی۔ تابش کی امی نے یہ شال کے سر پر پیار دیا۔ آج سے تم ہماری بیٹی ہو یہ شال۔ یہ کچھ تحفے لائی تھی میں تمہارے لیے۔ امی نے یہ شال کو وہ تحفے دیتے ہوئے کہا۔ ان سب کی کیا ضرورت تھی آنٹی؟ یہ شال نے کہا۔ ضرورت تھی بیٹا، تم بیٹی ہو اب ہماری۔ یہ شال یہ لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں، تم تابش سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ یہ شال نے نظریں جھکا لی۔ بولو یہ شال۔ امی نے دوبارہ یہ شال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شال نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مگر امی آپ جانتی ہیں نا کہ ارہا میرے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ شال نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا ہم نے تمہیں ارہا کے ساتھ ہی قبول کیا ہے، بے فکر رہو اس بات سے۔ یہ شال ذرا سا مسکرائی اور کمرے میں چلی گئی۔ پھر آپ بتائیں کب کرنا ہے نکاح؟ تابش کی امی نے کہا۔ ہماری طرف سے آپ کل ہی کر لیں اور میں چاہتی ہوں نکاح بالکل سادگی سے ہو جائے۔ یہ شال کی امی نے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں، کل مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں جمعہ کے بعد، اگر آپ مناسب سمجھیں تو، کیونکہ ہم اجنبی تو ہیں نہیں، ایک دوسرے کے لیے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تابش کے ابو نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں زاویار سے بھی بات کر لوں گی آج شام کو، پھر کل نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ حیا شہریار اور اس کی امی زاویار کے گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ دعا نے فوراً زاویار کو کال کی کہ جلدی سے آفس سے گھر جاؤ، میرے گھر والے تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ زاویار فوراً آفس سے سیدھا گھر گیا اور ان کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ آپی امی کہاں ہیں آپ دونوں؟ زاویار نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ شال باجی اپنے کمرے میں ہے اور بی بی جی بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، مہمان ابھی ابھی گئے ہیں، کام والی نے بتایا۔ کون سے مہمان؟ وہ آپ کا دوست ہے نا تابش، اس کے گھر والے آئے تھے، ابھی ابھی نکلے ہیں۔ تابش سیدھا یہ شال کے کمرے میں زاویار سیدھا یہ شال کے کمرے میں گیا اور اس سے پوچھا کہ کون آیا تھا۔ اس نے زاویار کو ساری بات بتائی اور بتایا کہ کل نکاح ہے اس کا تابش کے ساتھ۔ زاویار نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گیا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ یہ شال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپی تابش آپ کے لیے ایک معجزہ بن کر آیا ہے۔ آپ شاید نہیں جانتی، وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا ہے۔ زاویار نے یہ شال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا تم بتاؤ اس وقت کیسے آنا ہوا آفس سے؟ یہ شال نے پوچھا۔ او آپی میں تو بتانا ہی بھول گیا کہ دعا کے گھر والے آ رہے ہیں، امی کو منا لیں آپ۔ کیا؟
وہ کب آ رہے ہیں؟ یشال نے حیرانگی سے کہا۔ وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں آپی۔ یشال بھاگتی ہوئی امی کے کمرے میں گئی اور بتایا کہ دعا کے گھر والے آ رہے ہیں اور آپ کو ہاں میں جواب دینا ہے انہیں۔ امی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ جب میں نے زاویار کو منع کر دیا تھا تو پھر کیوں آ رہے ہیں وہ لوگ یہاں؟ امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی دیکھیں، اگر آپ نے انکار کر دیا تو پھر میں بھی تابش سے نکاح نہیں کروں گی۔ یشال نے دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں زاویار بھی کمرے میں آ گیا۔ امی پلیز مان جائیں نا، زاویار نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ امی کل کو میں نے بھی اپنے گھر کی ہو جانا ہے، زندگی تو اسی نے گزارنی ہے نا، اس لیے کر دیں۔ اور امی کو احمد شاہ سے مسئلہ ہے نا، تو وہ کینیڈا جا رہا ہے، زاویار نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے امی کو آخر کار منا ہی لیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ کل میرے نکاح کے ساتھ زاویار کی منگنی کر دیں گے، یشال نے کہا۔ تم نے اسے بتا دیا ہے کیا سب کچھ؟ امی نے کہا۔ جی امی، میں نے اسے بتا دیا ہے سب۔ یشال